बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, आज का जो मौजू है बड़ा अहम मौजू है, वीडियो एंड तक देखिएगा। आजकल ना जी एक सिस्टम चल रहा है, इम्यूनो सिस्टम, कुव्वत मदाफ़त। सना मक्की फ़ायदा कर रही है, कलवंजी फ़ायदा कर रही है, बादाम फ़ायदा कर रहा है, मुरब्बा आमला फ़ायदा कर रहा है, तबशीर फ़ायदा कर रही है, गुलकंद या गुलाब की पत्तियाँ फ़ायदा कर रही हैं। इसके अलावा गौज़बान जो है वो फ़ायदा कर रहा है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं। यानी पहले तो ये होता था कि हुक्मा बताते थे, लेकिन अभी डॉक्टर्स बता रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, वो बता रहे हैं, तिब की तरफ वापस लौट रहे हैं, हमें खुशी है। लेकिन यार, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिसका काम है उसको करना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से कर पाए? चलें, इसको भी छोड़ देते हैं। क्या आप लोग जो हैं वो अस खुद से जाके सना मक्की लेके उसको पीते रहेंगे? क्या वो आपके लिए फ़ायदा मंद है? क्या आप गौज़बान के जो फूल हैं, गुले गौज़बान, वो इस्तेमाल करते रहेंगे या गौज़बान इस्तेमाल करते रहेंगे, वो आपके लिए फ़ायदा मंद है? क्या गुलाब के फूल आपके लिए फ़ायदा मंद है? तबशीर आपके लिए फ़ायदा मंद है? मुरब्बा आमला आपके लिए फ़ायदा मंद है? आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि असल में कुव्वत मदाफ़त किस चीज़ का नाम है और ये किस तरह से काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, एलोपैथिक जो कुव्वत मदाफ़त या इम्यूनो सिस्टम की जो डेफिनेशन करती है वो कुछ इस तरह से है। एलोपैथी कहती है कि बंदे की अपनी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए बाहर से वैक्सीन जो है वो बंदे की बॉडी में दाखिल किया जाता है। वो वैक्सीन पहले से किसी मरीज़ के ब्लड का सैंपल लेके उसको कमज़ोर करके उसकी मदद से वैक्सीन तैयार की जाती है और इंजेक्ट कर दी जाती है एक सेहतमंद इंसान के अंदर। और उनका ये कहना है कि वो लड़ती है बाहर से अटैक होने वाले जरासीम्स के साथ। मान लिया जी, एक्सीलेंट, ठीक है। लेकिन कुव्वत मदाफ़त इंसानी बॉडी के अंदर ही बनती है, जिसका नाम वाइट सेल है। ये वाइट सेल आपको अमराज से बचाता है, बाहर से हमला करने वाले जरासीम्स को मारता है। अब WBC, वाइट ब्लड सेल। अच्छा जी, ये डेफिनेशन भी कहेंगे जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है जी? अब ये है कि हमारे जिस्म में जो सबसे अहम चीज़ है, जो खुराक को, यानी जो चीज़ हम खाते हैं, जब उसका हज़म कंप्लीट होता है तो जिगर उन खिलतों को हमारे खून में शामिल करता है, पका के, तैयार करके। और जिगर ये भी देखता है कि जो खलात नामुकम्मल हैं उनको वो खून में शामिल नहीं करता, उनको जिस्म से निकालता भी है। दूसरे नंबर पर ग्लाइंड सिस्टम ये भी काम करता है कि अगर आपकी बॉडी में WBC डेड हो गए हैं उनको भी निकालता है। अगर कोई जरासीम डेड हो गया है, आपके खून के अंदर है, उसको भी जिस्म से बाहर निकालता है। ये भी काम जिगर का है। कोई डॉक्टर इतराज़ नहीं करेगा, कोई मालिज इतराज़ नहीं करेगा, सब कहेंगे जी ठीक है। अब आते हैं कि हमारे जिगर ने जो खुराक आपके दिमाग को या नैरो सिस्टम को देनी है, जिसके ज़िम्मे एहसासात हैं, वो कौन देता है? खुराक से लेके जिगर। फिर उज़लात को, दिल को और मसल्स को कौन फराहम कर रहा है जी? पहले स्टेप पे जिगर। तमाम ग्लाइंड सिस्टम को पहले स्टेप पे खुराक कौन फराहम कर रहा है? जिगर, ठीक है जी। तमाम मुर्दा सेल को बॉडी से खारिज कौन कर रहा है? ग्लाइंड सिस्टम, यानी जिसका भी इंचार्ज जिगर है, ठीक है। समझ आ रही बात? अब देखिए कि कुव्वत मदाफ़त क्या है। कुव्वत मदाफ़त है कि अगर आपका जिगर ठीक काम कर रहा है, तमाम इखलात बराबर हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर बलगम, सुदा, रिया और सुफरा नॉर्मल लेवल पे हैं, तो आपका जिस्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई मर्ज़ नहीं हो सकता। देखिए कैसे मराज कैसे होते हैं। तिब्बे यूनानी, तिब्बे इस्लामी, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
طب عیوش یا آیورویدک، طب نظریہ مفرد اعضاء، طب صابر، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ امراض جب اخلاط کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے پھر آتے ہیں۔ چلیں جی ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ اگر صفرا کی زیادتی ہے، جگر سوزشناک ہے، گلائنز سوزشناک ہیں، گرمی کی زیادتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی باڈی میں جو خوراک ہے وہ جگر کی، چونکہ اپنی ہی پاور کم ہو گئی ہے، جگر کی اپنی کارکردگی کم ہو گئی ہے، تو تمام گلائن سسٹم کی امیونٹی کمزور ہو جائے گی، تمام گلائن سسٹم کی قوت مدافعت کمزور ہو جائے گی، باہر سے جراثیم گلائنز کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ یہ نوٹ فرما لیں۔ نمبر 2، اگر آپ کی باڈی میں الکلائن کی زیادتی، بلغم کی زیادتی، آپ کے اعصاب سوزشناک، آپ کا دماغ سوزشناک، آپ کی تاریخ اعصابی، دین کیا ہوگا؟ دین باہر سے جو حملہ ہوگا وہ آپ کے اعصاب کے اوپر ہوگا، آپ کے اعصاب کے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اگر آپ کے مسلز، آپ کا دل، ان میں تاریخ آ جاتی ہے، ان میں سوزش آ جاتی ہے، حملہ کہاں ہوگا؟ مسلز کے اوپر، دل اور اس کے ماتحتی چیزوں کے اوپر۔ اب سمجھ آیا؟ اب علاج کے اوپر 3 باتیں کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کا جگر سوزشناک ہے، صفرا کی زیادتی ہے، گرمی کی زیادتی ہے، تو کیا سنا مکھی آپ کو فائدہ کرے گی یا نقصان کرے گی؟ آپ کا ہوگا جی نقصان، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ جن لوگوں کے مسلز سوزشناک ہوتے ہیں، جن لوگوں کے عضلات سوزشناک ہوتے ہیں، جن لوگوں کا دل یا اس کے ماتحتی چیزیں سوزشناک ہوتی ہیں، ان کے لیے تو سنا مکھی فائدہ کرتی ہے، قبض کو کھولتی ہے۔ بیسیکلی سنا مکھی قبض کی دوا ہے، مسلز کو نرم کرنے کی دوا ہے، عضلات کو نرم کرنے کی دوا ہے۔ لیکن اگر وہ جگر سوزشناک ہے، گلائن سوزشناک ہیں، تو پھر بجائے فائدے کے کیا ہوگا؟ یہ نقصان ہوگا۔ اس طرح سے مربع آملہ، مربع حلیلہ، کیا یہ فائدہ کریں گے؟ ہاں، یہ فائدہ کریں گے اگر آپ کے اعصاب سوزشناک ہیں۔ پھر یہ آپ کی طاقت کو بھی بڑھائیں گے، آپ کا امیونو سسٹم بھی سٹرونگ کریں گے، جو کہ اعصابی سوزش کی وجہ سے تھا، بلغمی تھا۔ ادروائز اگر آپ کا عضلاتی سوزش ہے، آلریڈی آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے، ٹرائگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے، آپ کو قبض ہے، تو بھائی فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اس طرح سے تباشیر، عرق گلاب، گلاب کی پتیاں، اگر آپ کو پرابلم ہے گدی، گرم، صفرا بڑا ہے، پھر فائدہ کرے گا۔ اگر آپ کا اعصاب سوزشناک ہے تو پھر اوپر سے یہ چیزیں استعمال کریں گے تو امیونٹی سٹرونگ ہوگی یا کمزور ہوگی؟ اور میرے بھائیوں اس بات کو سمجھو، آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کے جسم میں نمک کی زیادتی ہو، اوپر سے آپ اور نمک ڈالیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسری صورت میں دیکھ لیتے ہیں، آپ کے جسم میں میٹھا، شوگر زیادتی ہو، اوپر سے آپ شوگر کھائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ ایک صاحب سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا جی آپ نے ایک نسخہ شیئر کیا ہے جس کے اندر مربع آملہ ہے، مربع حلیلہ ہے، مربع ادرک ہے اور تباشیر ہے، تو یہ تھوڑی سی پلیز وضاحت کر دیں کہ یہ کس طرح سے امیونو سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ایسے لکھا ہوا تھا طب صابر کے اندر اور میں نے اس کو ایسے شیئر کر دیا۔ بالکل صحیح ہے، ایسے لکھا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ ہیلدی ہیں، آپ کو کوئی بھی انفیکشن نہیں ہے، نہ آپ کو بلڈ کا مسئلہ ہے، نہ آپ کو اعصاب کا پرابلم ہے، نہ آپ کو جگر کا پرابلم ہے، نہ آپ کو
عضلات کا پرابلم ہے تو پھر یہ بنائیں، میں اس کے حق میں ہوں۔ مربع آملہ، مربع حلیلہ اور مربع ادرک اور تباشیر، چاریں چیزیں برابر مقدار میں لے لیں، یا پہلی 3 چیزیں لے لیں جی آپ، پاؤ اس میں 1 تولہ جو ہے وہ تباشیر ڈال دیں، اس کا ایک مرکب بنا لیں، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھائیں، تو کیا ہوگا؟ تباشیر اعصاب کے اوپر جائے گی، مربع آملہ اور حلیلہ عضلات کے اوپر جائیں گے، اور مربع ادرک جو ہے وہ غدد کے اوپر جائے گا، تو تینوں کو وہ کیا کرے گا؟ مضبوط کرے گا۔ سمجھ گیا میری بات؟ جب وہ تینوں ہیلدی ہوں گے، تینوں مضبوط ہوں گے، تو قوت مدافعت ہوگی سٹرونگ۔ اب یہ اگر آپ لوگ خود ہی کرنا شروع کر دو، آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کے اعصاب سوزشناک ہیں یا عضلات سوزشناک ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ ڈسپلن کا پرابلم ہے، یا آپ کا جگر کا پرابلم ہے، تو آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لی اور اس کو جناب مارکیٹ سے لینا شروع کر دیا، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، میرے بھائیوں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ فائدے کے لیے آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ آپ میں پرابلم کیا ہے، اس پرابلم کو ٹھیک کریں، آپ ہیلدی ہیں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی، ایک بندہ ہے، اس کا پیٹ لوز رہتا ہے، نرم رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی سنا مکھی ہر چیز میں فائدہ کرتی ہے، حدیث نبوی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن کس جگہ پہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے یار، یہ تو آپ نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ ایک بندے کو پہلے پیٹ لوز ہے، لوز موشن ہے، یا ویسے اس کا پیٹ لوز رہتا ہے، اس کو قبض ہے ہی نہیں، اوپر سے وہ سنا مکھی کھائے گا تو کیا ہوگا؟ پیٹ لوز ہوگا اور اس کو موشن لگیں گے۔ ان ویری سمپل اینڈ ویری شارٹ، 1 منٹ کے لیے ذرا سوچیے کہ ایک صحت مند انسان کو اگر 24 گھنٹے کی بجائے دن میں 4 دفعہ موشن آ جائے تو کیا وہ طاقتور ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ کیا اس کی قوت مدافعت بڑھتی ہے یا کمزور ہوتی ہے؟ جواب کیا ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے علاج ممکن ہے؟ یار بھائی، آپ کو، میری بہنوں، آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے، آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس چیز کا کہاں پہ فائدہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں، آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا اس کا جواب دوں گا۔ میں لاجیکلی باتیں کر رہا ہوں، میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا۔ ایلوپیتھک کے لوگ طب کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ طب کی طرف آ رہے ہیں، دنیا کو طب کی طرف لا رہے ہیں، طب یونانی کی طرف، ہربل میڈیسن کی طرف، مجھے خوشی ہے۔ لیکن یار یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹیمپرامنٹ یا مزاج کے حساب سے اگر چیزیں استعمال کی جائیں تو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر مزاج کے انگیسٹ کوئی بھی چیز استعمال کریں، نمک ہی استعمال کر لیں، چینی استعمال کر لیں، ہمارے کچن میں دار چینی پڑی ہے، مزاج کے انگیسٹ استعمال کریں، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں نا سر، یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ضرور میرے سے رابطہ کریں۔ میں آپ کا اپنا حکیم نذیر احمد چودھری، ہمدرد سے دعاخانہ چونیا۔ السلام علیکم۔